میں ہوں محمد فیصل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں جیو این فوکس۔ اچھا، اپنے موضوع پہ آنے سے پہلے ابھی آج جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے منحرف اراکین کے متعلق، اس میں بڑی ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ تو میں اس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ قومی اسمبلی میں اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا اور صوبائی اسمبلی میں بھی اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ اگر حمزہ کے پاس ووٹ کم ہے ٹوٹل میجورٹی کی جتنی ہونی چاہیے، تو وہ ووٹ پی ٹی آئی کے پاس بھی نہیں ہے۔ اس کی صورت میں پھر یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جا کے عدالت سے رجوع کریں اور عدالت اس کو کہے گی کہ موجودہ سچویشن میں جس کے پاس سب سے زیادہ میجورٹی ہے وہ اپنی حکومت بنا لے۔ تو اس صورت میں جو 4 آزاد اراکین ہیں وہ حمزہ کے ساتھ ہی ہیں، تو اس میں یہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر کوئی فرق پڑتا بھی ہے تو یہ بڑی موٹی کھال کے لوگ ہیں، کہ کوئی نہ کوئی راستہ اس میں سے نکال لیں گے، تو لہٰذا ابھی اس میں اتنے خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ معاملات اگر نہ بھی چل رہے نظر آتے ہوئے کہ چلانے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے، تو پھر بھی یہ عدالت میں جانا، الیکشن کمیشن میں جانا، ہائی کورٹ میں جانا، سپریم کورٹ میں جانا، تو یہ معاملہ کچھ لٹک جائے گا، لہٰذا اس میں اتنا خوش ہونے کی فی الحال ضرورت نہیں ہے۔ ابھی آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف۔ تو پچھلے دنوں خان نے کچھ اخبار نویسوں سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ 2 اندازے غلط ہوئے ہیں۔ ایک اندازہ میرا غلط ہوا ہے اور ایک اندازہ اسٹیبلشمنٹ کا غلط ہوا ہے۔ کھلا صاف ستھرا اس نے کہا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کا اندازہ یہ غلط ہوا ہے کہ لوگ میرے ساتھ اب نہیں ہیں اور میں اپنی مقبولیت کھو چکا ہوں۔ آگے کی جو بات ہے، یہ کر کے عمران خان نے بڑا ظلم کیا من حیث القوم ہمارے ساتھ، کہ 74-75 سال سے ہمارا خیال تھا کہ کوئی ہمارا پروٹیکٹر ہے، کوئی ہمارا محافظ ہے، کوئی ہمیں دیکھتا ہے، یا کسی کی موجودگی میں ہمارے ساتھ کچھ برا نہیں ہو سکتا۔ دوسرا اس نے یہ کہا جی کہ اسٹیبلشمنٹ کو کرپشن سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ جب بھی میرے پاس آتے تھے تو مجھے یہی کہتے تھے، چھوڑیں خان صاحب کرپشن کو، آئیں معیشت کو ٹھیک کرتے ہیں۔ تو جو لوگ میری بات سمجھ رہے ہیں وہ یہ بات سمجھ گئے ہوں گے کہ کتنا بڑا ڈینٹ پڑا ہے ہمارے اس یقین کو جو ہم رکھا کرتے تھے کہ ہمارا کوئی محافظ ہے، ہمیں کوئی دیکھتا ہے، ہمیں کوئی جانتا ہے۔ تیسری موسٹ امپورٹنٹ بات، یہ میرے اپنے انالیسز ہیں، اس کی بنیاد کوئی خبر نہیں ہے، کہ 2 صورتیں تھیں۔ عمران خان نے یہ دیکھا ہے کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑا ہونا، یا حالانکہ عدالتیں بھی اسی کا حصہ ہوتی ہیں، لیکن یہاں اس نے فیصلہ کیا تو اس نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ میں عدلیہ کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ اور اپنے پچھلے جلسے میں جب وہ کہہ رہا تھا نا کہ ایف آئی اے کے جو انسپیکٹر ہیں، یا ایف آئی اے کے جو ادارہ ہے، یا باقی جو ادارے ہیں، عدالتوں کو چاہیے کہ ان کو پروٹیکشن فراہم کرے، تو اصل میں تھوڑا سا اشارہ بھی دے رہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، آپ تھوڑا آگے بڑھیں اور بولڈ فیصلے لیں۔ میرا اپنا اندازہ جو غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو اس نے بات کی نا کہ وہ کرپشن کوئی اس ان کا مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، اس فیصلے سے جہاں قومی اسمبلی میں فرق نہیں پڑا ہے، اب ان کے ایک تو فوت ہو گیا تھا نون لیگ کا شاید، تو ابھی شہباز شریف کے ساتھ پاس جو حکومت کھڑی ہے وہ صرف 2 ووٹوں پہ یا 1 ووٹ پہ کھڑی ہوئی ہے۔ اگر کوئی دائیں بائیں ہو جائے فوری طور پہ تو اس سے یہ حکومت گر جائے گی۔ لہذا آپ دیکھیں گے آپ کے یہ لوگ بڑی سپیڈ سے فیصلہ کر رہے ہیں اور تیزی سے جو کچھ کرنے جا رہے ہیں وہ کریں۔ اب چونکہ قومی اسمبلی میں طاقتور اپوزیشن نہیں ہے، تو اگر انہوں نے کچھ ایسی تبدیلیاں کر دیں تو پھر مجھے لگتا ہے کہ اگلا الیکشن جو ہے نا وہ کنٹروورشل ہو جائے گا۔ اچھا، اب جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان بہت بڑے بڑے لمبے چوڑے جلسے کر رہا ہے تو اگلے الیکشن میں عمران خان کو بہت بڑی میجورٹی ملنے والی ہے، ایسا نہیں ہے۔ میری آج کی ویڈیو سنبھال کے رکھیے گا اور یہ یاد رکھیے گا، آج کے دن میں جو ہو رہا ہے، کل کو کچھ تبدیلیاں آ جائیں تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا، کوئی اتنی بڑی خاص تبدیلی مجھے نظر نہیں آتی، کہ اگلے الیکشن میں بھی چوں چوں کا مربع ہی بنے گا، چوں چوں کا مربع ہی اسی قسم کا بنے گا۔ کوئی نون لیگ یہ کہے یا پی ٹی آئی یہ کہے کہ مجھے اوور ویلمنگ کوئی میجورٹی مل جائے گی، تو ایسا ہونے بالکل نہیں جا رہا۔ تیسری وجہ، اب موسٹ امپورٹنٹ بات اگلی یہ بھی ہے کہ ہمارے آئی ایم ایف کے ساتھ کچھ معاہدے ہونے کے لیے جا رہے ہیں، کو قرضہ شرضہ لینے کے لیے، تو میرا خیال ہے کہ اشارہ دینے والے آئی ایم ایف کو اشارہ دیں گے کہ آپ آگے بڑھ کے ان کے ساتھ معاہدہ کر لیں، جو بھی اگلی آنے والی حکومت ہوگی ہم اس معاہدے کو اس کو قائم رکھوائیں گے۔ جب اوپر سے اشارہ مل جاتا ہے تو نیچے سے کام خود ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا، عمران خان سے ایک اور سوال کیا گیا تو اس نے کہا کہ اب میں ایک ہی صورت میں حکومت بناؤں گا یا کروں گا کہ میں پوری طاقت کے ساتھ حکومت کروں، یعنی پوری میرے پاس میجورٹی ہو اور پوری طاقت کے ساتھ میں حکومت کروں، تو اسی صورت میں حکومت کروں گا، ورنہ میں اگلی حکومت نہیں بناؤں گا۔ تو اگر چوں چوں کا مربع بننے کے لیے جا رہا ہے تو پھر آپ خود دیکھ لیں
کہ کیا ہونے والا ہے. مطلب میرے خیال میں میرا اتنا آپ کو اشارہ دے دینا کافی ہے. پھر ایک بلومبرگ بھی بہت بڑا ادارہ ہے, بڑا ریپیوٹیڈ ادارہ ہے, وہ مختلف ملکوں کے بارے میں اطلاعات پہنچاتا ہے. آپ نے سری لنکا میں دیکھا ہے کہ آج کے دن میں ان کے پاس ایک دن کا پیٹرول رہ گیا ہے اور ایک ہی دن 24 یا 48 گھنٹے ان کے ملک میں بجلی بن سکتی ہے, ورنہ وہ گرتے چلے جا رہے ہیں. تو اس نے پاکستان کے بارے میں اشارہ دیا تھا کہ 5 یا 2 اس کی گروتھ رہے گی تو پاکستان کرونا کے وجود اوپر جا رہا ہے. اسی نے یہ کہا ہے کہ بجلی, پیٹرول, ڈالر اور اس میں ڈالر کی قیمت اوپر جانے سے آٹا ہے, چینی ہے, ان کی قیمت کم نہیں کی جا سکتی, اور پاکستان بھی ایک بہت بڑے معاشی بحران کی طرف بڑھ رہا ہے, بہت بڑے معاشی بحران کی طرف بڑھ رہا ہے. اور اگر آئندہ کسی کو نظر آیا کہ کوئی اوور ویلمنگ میجورٹی سے آ سکتا ہے یا آ رہا ہے, یا اس نے لڑ بھیڑ کے اپنے حالات تبدیل کروا لیے ہیں, فیصلے تبدیل کروا لیے ہیں, تو پھر اس کو ایک ایسا پاکستان ملے گا کہ جس کو سنبھالنے میں اس کو 5 سال لگ جائیں گے. تو بڑے سارے چیزیں جو ہے نا کسی نہ کسی جگہ پہ جا کے سیٹل ہو رہی ہیں. پھر امریکہ جو ابھی بلاول گیا ہے, تو یقیناً وہ یہی کہنے کے لیے گیا, یا عمران خان کی یہ بات سچی ہے کہ وہ یہ کہنے کے لیے گیا ہے کہ ہمیں IMF سے پیسے لے کے دو ورنہ پھر خان آ جائے گا, خان پھر پہنچ جائے گا. لیکن امریکیوں کی ایک عادت ہے کہ وہ فری لنچ نہیں دیتے, اس کے بدلے میں کچھ نہ کچھ وہ کرائیں گے. جیسے کہ رشیا سے ہونے والا 30% لیس پہ جو کم قیمت پہ ہمیں تیل مل رہا تھا, گندم مل رہی تھی, وہ معاہدہ موجودہ حکومت نے ختم کر دیا. انڈیا کے ساتھ تجارت کی کوشش کی جا رہی ہے, جو کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ ممکن ہے, یہ جو ناممکن ہے. پھر ایک اور خبر بھی آ رہی ہے کہ چائنا نے اپنے جتنے بھی استاد تھے یہاں پہ جو پاکستانیوں کو چائنیز سکھانے کے لیے آتے تھے, اس نے سارے وہ واپس بلا لیے. اور پھر ایک بڑی خطرناک خبر بھی گردش کر رہی ہے کہ سب سے بڑی کمپنی تھی جو چین کی, جو گوادر میں انویسٹ کر رہی تھی, انہوں نے بھی جانا شروع کر دیا. ان کو شکایت یہ ہے کہ ایک بندہ آتا ہے, وہ ہمارے ساتھ تعلقات بنانے کی کوشش کرتا ہے, ہماری طرف آتا ہے, تو امریکہ سے ایک کال آتی ہے تو آپ لمبے بڑھ جاتے ہو, تو سارے کے سارے کام دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ہمارے سے دوستی ختم کریں, ہمدردی ختم کریں, لیکن یہ ہے کہ وہ تھوڑے بد دل ہو رہے ہیں, اور یہ بھی کوئی اچھی خبر نہیں ہے. ہم میں سے کسی کے لیے بھی اچھی خبر نہیں ہے کہ ہم 10-12 سال لگا کے جو تعلقات بناتے ہیں وہ کسی ایک خط سے اور ایک کال پہ بالکل اس کے آگے لمبا پڑ جائے بندہ, لمبے پڑ جائیں ہم, تو یہ بھی کوئی اتنی خاص خبر نہیں ہے. پھر ایک خان جو کہتا ہے نا کہ یہ قوم, یہ جو لوگ ہیں پاکستان والے, یہ ایک قوم بن کے ابھر رہے ہیں, مجھے ایک قوم ابھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور اس نے اپنی جان تک کو داؤ پہ لگا دیا ہے, یعنی وہ ساری کشتیاں جلا کے, سب کو جلا کے, وہ ایک ہی مشن پہ نکل کھڑا ہوا ہے کہ میں یہاں پہ کچھ تبدیل کروں گا, یا کچھ تبدیلی میں لانی ہے, میں کچھ لا سکتا ہوں. تو میرے خیال میں اس کو اپنے تھاٹس کو ریوزٹ کرنا چاہیے, کچھ پرانے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے مشورہ کرے, کچھ ایسے لوگ جن کا کچھ پاکستان میں کچھ سٹیکس ہیں یا بیوروکریٹس ہیں جو اس کے ساتھ ہیں, اچھے لوگ بھی ہیں پاکستان میں, ان سے مل بیٹھ کے مشورہ کرے تو میرے خیال میں کوئی نہ کوئی ایسا راستہ وہ نکال سکتا ہے کہ جس سے کچھ نہ کچھ بہتری آئے. ابھی ایسا بھی ہے کہ ہمارے ملک میں اس وقت جو حالات جا رہے ہیں, وہ اگر ہمارے 2 قدم پہ الیکشن ہے نا, تو تیسرے قدم پہ انقلاب ہے. اب میری ایک بات یاد رکھیے گا سب, کہ جب حالات وہاں تک پاکستان میں پہنچتے ہیں نا کہ جہاں 2 قدم پہ الیکشن ہوتے ہیں اور تیسرے قدم پہ انقلاب ہوتا ہے, تو تیسرے قدم کو ہر حالت میں روک کے معاملات الیکشن پہ ختم کر دیے جاتے ہیں, اور پھر اگلے 30-35 سال تک معاملات ٹھنڈے کے ٹھنڈے رہتے ہیں. ابھی بھی صورتحال کچھ ایسی بن رہی ہے کہ 2 قدم پہ الیکشن ہے تو تیسرے قدم پہ انقلاب ہے. اگر عمران خان جو کر رہا ہے, جو سوچ رہا ہے کرنے کے لیے, اگر وہ کرنے میں کامیاب ہو گیا تو پھر دوسرے قدم پہ الیکشن ہو جائے گا, تیسرے قدم پہ انقلاب کوئی نہیں آنے دے گا, چاہے کچھ بھی ہو جائے. دیکھیں نا, اگر آپ چھوٹی گردنوں میں پھندا ڈالتے ہو تو بڑی گردن والے کو یہ فکر پڑ جاتی ہے کہ اگر آج میں نے چھوٹی گردن میں پھندا ڈلنے دیا تو کل یہ پھندا سائز بڑا کر کے بڑی گردن میں ہی پڑ سکتا ہے. تو لہذا وہ چھوٹی گردن میں ہی پھندا نہیں پڑنے دیتے, نہ رہے بانس نہ بجے بانسریا. پھر اگر آپ میری تقریباً 1 مہینہ پہلے جب عمران خان کو نیا اتارا گیا تھا, وہ میری ویڈیو دیکھیں تو میں نے اشارہ کیا تھا یوں کہ خان نے پاکستان کے آئین کو اور پاکستان کے نظام کو یوں کر کے یہاں سے پکڑ لیا ہے. وہ ویڈیو لازمی دیکھیے گا. اب خان کی گرفت بند تو ہوگی, کھلے گی نہیں.
اب وہ گرپ جو بند ہوتی چلی جا رہی ہے تو کچھ طرف سے یہ اشارے آنا شروع ہو گئے ہیں. جو ہماری 3 مین پلیئر ہیں، کچھ آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ کچھ آپ کو ہوا چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ وہاں سے بھی اچھا فیصلہ، وہاں سے بھی اچھا فیصلہ، وہاں سے بھی اچھا فیصلہ آ رہا ہے. تو اب وہ اس طرف راغب ہو گئے ہیں کہ الیکشن کروا دیے جائیں، الیکشن کیے جائیں. بیچ میں ایک ہے زرداری جو الیکشن پہ راضی نہیں ہو رہا ہے کیونکہ اس کے سٹیکس بہت ہائی ہیں. وہ اپنی سندھ کی حکومت کو کھونا نہیں چاہتا. اور پھر اگر یہ حکومت چلے یا نہ چلے، پیپلز پارٹی کا تو کچھ بھی نہیں. پیپلز پارٹی تو ایک چھوٹی سی سندھ کی ایک گاؤں کی پارٹی بن کے رہ گئی ہے، اس کا آگے ایمرج ہونا کچھ نظر نہیں آتا. اور دوسری بات، پیپلز نون لیگ والے اور نون لیگ کی لیڈرشپ خاص طور پہ یہ سمجھنا شروع ہو گئی ہے کہ ہمیں استعمال کیا گیا اور ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب نواز شریف نے بڑا اچھا کام کیا. اچھا، میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ نواز شریف اور مریم اس حق میں نہیں تھے کہ عدم اعتماد کیا جائے، لیکن پھر بھی حالات و واقعات ایسے بنے، نواز شریف نے، اس کے بیٹے نے کچھ کرا کے اپنے بھائی کو راضی تو کر لیا. اب نواز شریف یہ کہتا ہے، انگلینڈ میں جو اجلاس ہوا ہے، نواز شریف یہ کہتا ہے کہ اگر میں یہ سخت فیصلے کر لوں، آٹا، چینی، چاول، گھی، پتی، روٹی، سب، پیٹرول، سب کی میں قیمتیں بڑھا دوں، اور عمران خان اگر تمہارے سے کنٹرول نہ ہوا اور تم نے کرا دی الیکشن تو میں تو مارا جاؤں گا. مجھے سب سے پہلی بات کہ مجھے گارنٹی دو کہ 13 مہینے مجھے پورے دو گے تاکہ 7-8 مہینے میں مشکل فیصلے کروں، آگے 2-3 مہینے پھر میں ان فیصلوں کو ریورس کروں اور اچھے طریقے سے الیکشن میں جاؤں. اب اس کی گارنٹی کوئی نہیں دے پا رہا ہے. تو وہ کہتا ہے پھر میں ایسا کیوں کروں گا، الیکشن کراؤ، جلدی الیکشن کراؤ، حالات جیسے ہیں وہیں کے وہیں رکھو. اگر انہوں نے حالات ویسے کے ویسے ہی رکھے تو پاکستان اتنا شدید نقصان اٹھا رہا ہے صرف پیٹرول اور ڈیزل میں کہ پاکستان کی جتنے ریزرو پڑے ہوئے ہیں اگلے 3-4 مہینے میں وہ ختم ہو جائیں گے، تباہی اور بربادی لگ جائے گی. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ کچھ لوگوں کی انا اتنی بڑی ہو گئی ہے، اتنی بڑی ہو گئی ہے نا، کہ کیا وہ اس ملک کی معیشت کو، مستقبل کو داؤ پہ لگانے پہ تل گئے ہیں صرف ایک بغض عمران میں. اور یاد رکھیے، سیاسی جماعتوں کو یا سیاسی لیڈروں کو آپ ہرگز برا مت کہیں. پیچھے سے کوئی سپورٹ دے کے ان کو کھڑا کرتا ہے تو وہ کھڑے ہوتے ہیں. جیسے اب دیکھ لیں فضل الرحمان کو دیکھ لیں، بڑا پٹا 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 کرتا پھرتا تھا، وہ نظر نہیں آتا. اب وہ ان دونوں سے ناراض ہو گیا کیونکہ بیسک یہ بات ہوئی تھی کہ ایک تو مجھے صدر بناؤ گے جو کہ بننا اس وقت ممکن ہی نہیں، ان کے پاس اتنے ووٹ ہی نہیں ہیں، اور دوسرا اس نے کہا تھا کہ ہم فوراً الیکشن میں چلے جائیں گے کیونکہ الیکشن جتنا ڈیلے ہوتا چلا جائے گا ویسے یہ لوگ بدنام ہوتے چلے جائیں گے. کل کو جب تھوڑی سی قیمت بڑھتی تھی یہ شور مچاتے تھے کہ عمران خان بیچ رہا ہے تو یوں کر رہا ہے تو وہ کر رہا ہے. آج وہ کس منہ سے قیمتیں بڑھائیں؟ آج جب وہ قیمتیں بڑھائے کہیں گے جی انٹرنیشنل مارکیٹ میں ایسا ہے، تو پھر آپ سمجھتے ہو کہ مزید گندے سے گندے ہوتے چلے جائیں گے یہ. اور ویسے بھی کچھ لوگوں کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے گندا ہونا. ایک کرنل واصف صاحب ہیں، انہوں نے، وہ کہتے ہیں جی میں چیف سیکیورٹی کنسلٹنٹ رہا ہوں نواز شریف کا 2 سال. ابھی جو مریم اورنگزیب ہیلی کاپٹر کی تصویریں لے کے گھوم رہی ہے تو وہ کہتے ہیں جی جب یہ نواز شریف جب وزیر اعظم تھا اور شہباز شریف جب چیف منسٹر تھا پنجاب کا، تو نواز شریف اندھا دھند استعمال کرتا تھا پنجاب کا ہیلی کاپٹر. تو ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ مریم بیٹھا ہوا تھا تو اس کا موڈ بن گیا کھانا کو کھانے کا، تو اس نے لاہور سے ہیلی کاپٹر میں، اسلام آباد سے یا لاہور سے ہیلی کاپٹر میں منگایا اس نے کھانا. ایک مرتبہ مری میں تھا تو واپس آیا تو کہتا جی لاہوروں ہیلی کاپٹر منگاؤ، میں لاہور جانا ہے ہیلی کاپٹر پہ. لاہور سے ہیلی کاپٹر اسلام آباد پہنچ گیا. جب یہ اسلام آباد آیا تو اس کا موڈ تبدیل ہو گیا. اس نے کہا نہیں جی میں تو بائی روڈ جاؤں گا. اس نے کہا جی ہیلی کاپٹر کھڑا ہے. تو اس نے کہا ہیلی کاپٹر واپس بھیج دو. پھر ہیلی کاپٹروں کی کچھ آپ نے پکچرز دیکھی ہوں گے، دیگیں اتر رہی ہیں تو پاوے اتر رہے ہیں، تو حلیم کے بڑے بڑے دیگچے ہوتے ہیں اس کے اوپر سے، تو ایسے کرتے ہیں. تو یہ کرنل واصف صاحب ہیں، تو ان کی بڑی انٹرسٹنگ ایک ویڈیو آئی ہے، اس میں انہوں نے یہ کہا تھا. اچھا، دوسری بات یہ کہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ کچھ حلقے یہ کہتے ہیں کہ وہ پوائنٹ سامنے آ گئے ہیں جن پوائنٹس کی وجہ سے امریکہ کو عمران خان ناپسند ہوا ہے. پہلا پوائنٹ کیا ہے، یو این میں جو تقریر کی تھی اس نے، اور بھارت کو اس نے کہا تھا کہ ہم سوچیں گے نہیں، ہم جواب دیں گے، اور لا الہ الا اللہ ہم لڑیں گے اور آخر تک لڑیں گے. تو 2 ایٹمی طاقتیں لڑتی ہیں تو پھر ساری دنیا کو اس کے کانسیکوینسز بھگتنے پڑیں گے. ایک سخت ناپسند آیا ان کو. دوسرا ان کو سخت ناپسند آیا کہ اقوام متحدہ میں عمران خان کھڑا ہو کے کشمیر کی بات کرتا ہے، کشمیر کے سولوشن کی بات کرتا ہے، اسلامی فوبیا کی بات کرتا ہے، سیرت النبی کانفرنسیں بناتا ہے، اسلام کے اوپر وہ یعنی کہ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کو بڑا ناپسند آیا. تیسرا ان کو یہ سخت ناپسند آیا
کہ عمران خان جو ہے وہ OIC کی لیڈرشپ میں جاتا ہے تو جو معاملات OIC والے نہیں اٹھاتے عمران OIC میں وہ چیزیں اٹھا دیتا ہے. تو OIC کے جو باقی ممبر ہیں چونکہ مسلمان ملک ہے تو ان بیچاروں کو مجبوراً اس کے اوپر کچھ نہ کچھ کرنا پڑ جاتا ہے. تو یعنی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ OIC میں جو ہوا اس کے پیچھے اصل میں شکایت کس نے کی. پھر وہ کہتا ہے کہ چین کے بارے میں اس نے کہا جی چین کے ساتھ میرے ساتھ بیٹھ کے تم فیصلہ کرو گے کہ چین کے ساتھ تم نے کتنے تعلقات رکھنے ہیں, کہاں تک جانا ہے, کہاں سے آگے نہیں جانا ہے. اور یہ کہتا ہے جی کہ ہمارا جو مستقبل وہ چین کے ساتھ وابستہ ہے. پھر ایک اور پوائنٹ تھا کہ بھارت سے دوستی, کشمیر کو بھولنا, چین سے واپس پیچھے ہٹنا اور انڈیا کے ساتھ اپنی تجارت کو آگے بڑھانا. ایونچولی جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ چائنا ہم سے دور ہو جائے گا, یعنی ہمیں چائنا سے مکمل طور پہ دور ہٹنا ہے. پھر سب سے بڑی بات, اس سے بڑا پریشر آیا تھا کہ جب یہ وزیر اعظم تھا تو اس کے اوپر بڑا سخت پریشر آیا, صرف باہر سے نہیں آیا. حیرت کی افسوس کی بات یہ ہے کہ ملک کے اندر سے بھی اس کے اوپر پریشر ڈالا گیا کہ اگر آپ اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتے تو اسرائیل کے لیے کوئی تھوڑی گنجائش پیدا کریں. یعنی پہلے ہم گنجائش پیدا کریں گے, اس کے بعد آہستہ. آپ کو یاد ہوگا اس کے بعد UAE وغیرہ نے جب تسلیم کیا تھا اسرائیل کو, انہوں نے کہا تھا ہم تسلیم کرتے ہیں, پھر ایک اور عربی ملک اس نے تسلیم کر لیا تھا. پھر ایک احمد قریشی صاحب ہیں, یہ PTV کے اینکر پرسن ہیں اور ان کے اسٹیبلشمنٹ سے آگے پیچھے لوگوں سے بڑے اچھے تعلقات ہیں سب کے ساتھ. اس بندے نے اسرائیل کا دورہ کیا ہے موجودہ حکومت کے دور میں. تو آپ کو کچھ سمجھ آ رہا ہے نا کہ کچھ ایجنڈے ایسے ہیں کہ جو پورے کرنے تھے تو وہ باقاعدہ پورے ہونا شروع ہو گئے ہیں, آپ کو پورے ہوتے ہوئے نظر بھی آ رہے ہیں. پھر انہوں نے کہا جی روس سے مکمل طور پہ لا تعلقی. پھر افغانستان پہ نظر رکھنے کے لیے, افغانستان کو کنٹرول کرنے کے لیے کہ افغانستان پچھلی اس کے پیچھے جو ملک ہے اس کی کنٹرول میں نہ چلا جائے, ہمیں پاکستان کی ایئر اسپیس اجازت دی جائے, ہمیں پاکستان کا ایئر اسپیس استعمال کرنے کی اجازت دی جائے, اور ہم یہاں جو کچھ بھی کریں گے اس کے اوپر کسی قسم کو کوئی کیس نہیں بنے ہمارے اوپر, ہمیں دیا جائے. اس نے یہ بھی ختم کیا. پھر انہوں نے یہ کہا جی یوکرین کے معاملے میں, یوکرین کا جو معاملہ ہے اس میں کلیئر کٹ روس کے خلاف جاؤ. اور ایک اور بات بھی انہوں نے کہی, انہوں نے کہا جی کہ آپ مکمل طور پہ جو پاکستان کے کچھ سیاستدان ایسے ہیں جن کے اوپر کیس بنے ہوئے ہیں, آپ ان کے کیس فائنلائز کر کے ان کو سیاست سے باہر کرنے کی کوشش نہ کرو, ان کو گیم میں رہنے دو. اور آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ ان کو گیم میں رکھنا کیوں چاہتا تھا اور کس کس کو گیم میں رکھنا چاہتا ہے, یہ بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اس کا یہ بھی تھا کہ یار یہ تو اس کی گیم ہی ختم کرنے جا رہا ہے. تو اگر عمران خان کو 13 مہینے اور ملتے تو اگلے 9-10 مہینوں میں اس نے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے کرپشن کے چارجز جس کے اوپر کیس تھے, کیسوں نے آگے جانا تھا, ان کو سزائیں بھی ہوتی ہیں, ساری زندگی کے لیے نااہل بھی ہو جاتے, تو پیچھے سے جو ان کے آقا ہیں وہ بیچارے یتیم ہو جاتے, وہ لاوارث ہو جاتے, پھر پاکستان میں ان کی وراثت نہیں رہتی تھی. یہ بہت بڑی بات تھی یہ بھی. اچھا پھر ایک صاحب ہیں لائق محمد خان صاحب, اگرور نیشنل TV کے نام سے ان کا ایک چلتا ہے سوشل میڈیا پہ, اس پہ دیکھیے گا کہ لائق محمد صاحب اگرور, وہ دیکھیے گا کہ وہ کس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. وہ ایسے لفظ کہتے ہیں جو میں یہاں پہ آپ کو کسی صورت میں ہی میں دہرا نہیں سکتا, دہرائے نہیں جا سکتے, یہ وہی دہرا سکتا ہے, میں نہیں دہرا سکتا. یہ چھوٹی موٹی میں نے آپ کو خبریں دی ہیں, یہ ساری ایتھینٹک خبریں ہیں, یعنی کہیں نہ کہیں سے وصول ہوئی ہیں, کہیں نہ کہیں سوشل میڈیا پہ یا کہیں نہ کہیں گردش کر رہی ہیں. پھر اس کے بعد میں آخر میں پھر وہی کہوں گا کہ ایک ہمارے نجم سیٹھی صاحب ہیں, انہوں نے جنرل باجوہ کا نام لے کے کہا ہے کہ وہ کیسا کیا کرتا پھر رہا ہے, کیسے کرتا پھر رہا ہے, کیوں کرتا پھر رہا ہے. حکومت جب یہ بات کہتی ہے کہ عدلیہ اور فوج کے خلاف کوئی بات نہیں کرے گا, اگر کوئی کرے گا تو اس کے اوپر کارروائی ہوگی. ہماری سوسائٹی کی یہ بہت بڑی بیماری بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ کچھ لوگوں کو مکمل طور پہ چھوٹ ملی ہوئی ہے اور کچھ لوگوں کو پکڑ لیا جاتا ہے فوراً. ہم قانون کو سب کے اوپر برابر امپلیمنٹ کب کرنا شروع کریں گے؟ اور اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں عدلیہ کی طرف اشارہ کر رہا ہوں یا فوج کی طرف کر رہا ہوں. اگر آپ کے سارے کام عدلیہ نے کرنے ہیں, اگر آپ کے سارے کام فوج نے کرنے ہیں, تو بس پارلیمنٹ کو آگ لگا دیں, ختم کریں اس کو. اربوں خربوں روپے کے اخراجات آتے ہیں, پتہ نہیں کتنے کھرب روپے کے آپ لوگ اس میں سے عیاشیاں کرتے ہو, پتہ نہیں کتنے کھربوں روپے کی آپ یہاں سے تنخواہیں لیتے ہو. آپ ایک پیناڈول کی گولی بھی ہماری جیب میں سے لیتے ہو. اگر سارے کے سارے اشارے عدلیہ کی طرف چلے جاتے ہیں, عدلیہ کچھ نہیں کرتی جی, سارے اشارے چلے جاتے ہیں جی فوج کچھ نہیں کرتی, تو آپ لوگ کس مرض کی دعا ہو؟ اگر آپ کو عدلیہ بقول آپ کے عدلیہ کام نہیں کرنے دیتی, فوج کام نہیں کرنے دیتی, تو اس میں نالائکی آپ کی ہے, اوقات آپ کے اندر نہیں ہے کہ آپ کچھ کر سکو.
چٹے کپڑے پہن کے کلف لگا کے گاڑیاں بڑی بڑی گاڑیاں ہیں پہن کے ڈنگے ڈنگے ہو کے چلتے ہو، اوقات آپ کی اتنی بھی نہیں ہے کہ آپ ایک کریانے کی دکان چلا سکو، تو ملک کا مستقبل آپ کے حوالے کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جب تک آپ اپنا لیول نہیں بڑھاؤ گے اوپر، اس وقت تک آپ کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ اور ہر بات کا ملبہ نہ اسٹیبلشمنٹ پہ ڈالا کرو، نہ فوج پہ ڈالا کرو، نہ عدالتوں پہ۔ وہ فیصلے جو آج فیصلہ عدالت نے دیا، سپریم کورٹ نے دیا منیر اراکین کا، یہ کس کا کام تھا؟ یہ ہماری پارلیمنٹ کا کام تھا، اور ساتھ انہوں نے 10-12 پوائنٹ دیے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ پارلیمنٹ کا کام ہے، پارلیمنٹ کو یہ کرنا چاہیے۔ یا آپ اپنے اندر صلاحیت پیدا کرو کہ آپ کی بات سنی جائے۔ اگر آپ کی بات نہیں سنی جائے گی تو پھر عمران خان کو روکنے کا خواب دیکھنا آپ چھوڑ دو۔ وہ آئے گا، وہ دیکھے گا، وہ فتح کرے گا، اور آپ منہ دیکھتے رہ جاؤ گے۔ اور جب وہ ایسا کرے گا تو وہ بالکل ٹھیک کرے گا۔ وہ جس کو چور کہتا ہے، جس کو ڈاکو کہتا ہے، جس کو غنڈہ کہتا ہے، جس کو اٹھائی گیرا کہتا ہے، جس کو ٹھگ کہتا ہے، وہ بالکل ٹھیک کہتا ہے، بالکل ٹھیک کہتا ہے۔ اور یہ جتنے گنڈے اٹھائی گرے ہیں، اگر ان کو عدالتوں نہیں نکالنا ہے، اگر فوج نہیں نکالنا ہے، تو پھر آپ کا کوئی کام نہیں رہتا ہے۔ چوں چوں کا مربع بنا کے مت بیٹھو، 18 ایک طرف، ایک اکیلے ایک طرف، اور آپ اس کا کچھ نہیں کر پا رہے ہو۔ اور ابھی بھی اگر آپ نے وقت پہ فیصلہ نہ کیا تو وہ آندھی اور طوفان کی طرح آپ کو بہا کے لے جائے گا۔ انٹل وی میٹ اگین، اپنا اپنے آگے پیچھے کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔